السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بیوی نہایت حسین تھی۔ اس پر وہ اسرائیل فریقہ تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس پر اسرائیل شخص کا بڑا تخت ہوا اور ایک مدت تک وہ اس کے قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اسرائیل کو پریشان حال میں دیکھ کر اس سے سبب جانا۔ تو جب اسرائیل نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کی ناک کی نتنی آنکھوں اور جسم کے دونوں سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر غلام نے کلمہ پڑھا، تو ہم سب بھی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اسرائیل نے یہ دیکھ کر عرض کیا کہ یا حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر اسرائیل نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپسی ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا، اے صاحب، قبر اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے گردن جھکاتی ہوئی باہر آ گئی۔ جب اس کو دیکھ کر اسرائیل بولا کہ یا روح اللہ، یہ میری بیوی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیل اپنی بیوی کے ہمراہ لے کر واپسی ہونے لگا۔ عرصے سے جاگا ہوا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا، تیری قبر پر گریہ بازی اور بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیل بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا جو اپنے زمانے کا ایک حسین ترین آدمی تھا، جس کو دیکھ کر شہزادی اس پر فریقہ ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے سر زانوں سے نیچے رکھا اور فریق محبت و غلبہ عشق سے محروم ہو کر شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ ادھر جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فریقہ ہو گیا اور اس عورت کے خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے نیند سے بیدار ہو کر اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت ہی پریشان ہو گیا اور اس کے ملنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس نے اپنی بیوی کے نشان قدم پر اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگا جو شہزادے کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیل نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا کہ اس کی عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیل سے کہنے لگا، مجھ سے میری لونڈی کو لے جانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اتفاقاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے کر آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیل کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہی وہ میری بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹ ہے، میں اس کی شہزادی کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ تو عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، اللہ باخدا، میں وہ عورت نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپسی کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، وہ شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مردہ تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہے جو مومن مرا تھا، اللہ نے اس کو زندہ کیا اور کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیل نے قسم کھا لی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ تعالیٰ اس پر رحم فرمایا۔ نبی اور اسرائیل کے اقرار اور انکار کا نتیجہ اس حقوق سے ظاہر ہوتا ہے اور سبق ملتا ہے کہ کامیابی اپنے نبی کی اطاعت و محبت سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھنا چاہیں، دل مانے یا نہ مانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنانا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کر کے علم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔